السلام علیکم، میں ہوں انیلا عباسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک پیج۔ حویلیہ کے علاقے لری سیڈتا میں ہوا ایک افسوسناک واقعہ، جہاں پر گھریلو تنازع نے خاندانی تنازع نے ایک اور جان لے لی۔ یہ بھی بتاتی چلوں کہ حویلیہ میں آئے دن کوئی نہ کوئی واردات ہوئی ہوتی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی قتل ہوا ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ قتل کوئی عام سی چیز ہے، کوئی انسان کسی مرغی کو یا کسی بے جان چیز کو انسان مارا ہے، انسان کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی۔ یہ بھی حویلیہ کا واقعہ ہے، جہاں پر گھریلو تنازع پار نوجوان کو عبدالوحید کو قتل کیا گیا۔ اس قتل میں یہ ہے کہ سب سے پہلے دو وجوہات بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ سب کچھ پولیس کی موجودگی میں ہوا ہے، اور لیکن جیسے یہ خبر سوشل میڈیا پر آتی ہے اور سب کے کوئی نہ کوئی کون سی پوسٹ کرتا ہے، کوئی کون سا، کسی کا کہنا تھا کہ پولیس نے اپنی موجودگی میں ان کی کسٹڈی میں تھا تب وہاں پر قتل ہوا ہے۔ جو اس کی ڈیڈ باڈی تھی عبدالوحید کی، وہ ان کے ورثاء کو دی گئی، لیکن ورثاء کا کہنا تھا کہ ہم شرح ریشم جو ہے اس کو بند کریں گے اور اس پر احتجاج کریں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں مل جاتا۔ ہم لوگ اپنی پروٹیسٹ جو ہے وہ جاری رکھیں گے اور اس ٹائم تک ہم اس کی ڈیڈ باڈی یہاں سے نہیں اٹھائیں گے۔ ورثاء کی طرف سے یہ مطالبہ تھا، لیکن جو ایس ایچ او ہیں اور ڈی پی او صاحب ہیں، انہوں نے بھی آ کے جو ورثاء تھے انہیں یقین دہانی کروائی کہ ہم آپ کو انصاف دلائیں گے۔ تو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو سوشل میڈیا پہ یہ تھا کہ اس سب میں پولیس انوالو ہے، تو وہ جو عبدالوحید نامی مقتول جو ہے اس کے ماموں کی طرف سے ایک بیانات انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتا دیا تھا کہ اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے، ہمیں پولیس کی کسٹڈی میں اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی، اسے نہیں قتل کیا گیا، بلکہ وہ اپنے گھر کے پاس کچھ ہی فاصلے پر بکریاں چرانے کے لیے گیا تھا، اور وہاں پہ جو اپوزٹ پارٹی ہے وہاں پر آ کے اس پر فائرنگ کی اور اسے وہاں پر قتل کر دیا۔ ان کا کچھ گھریلو مسئلہ تھا جی، پہلے وہ تھانے میں انہوں نے درخواست دی ہے، اس کے بعد وہ 2-3 آدمی بند بھی ہیں۔ یہ جو ہے میرا بانجا جو ہے یہ مویشی چرانے کے لیے پہاڑ کے اوپر گیا تھا، اور یہ لنگڑے کے لوگ جا کر اس کو ختم کر دیا۔ لہٰذا ڈی ایس پی صاحب ہمارے پاس گئے ہیں، انہوں نے ہم کو تسلی دی ہے کہ انشاءاللہ ہم قانونی صاحب میں آپ کی مدد کریں گے۔ ان کے کوئی گھریلو تنازع تھا جس کی وجہ سے جو مخالف پارٹی ہے انہوں نے آ کے اس پر فائرنگ کی بچے پر، اور وہاں پہ اسے قتل کر دیا۔ وہ جو ورثاء ہیں انہوں نے ڈیڈ باڈی لے کے ہاسپٹل پہنچے، اور ہاسپٹل میں انہوں نے احتجاج کیا اور شرح ریشم بند کرنے کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا، ہم احتجاج کریں گے، اور پوری رات وہاں پہ احتجاج ہوتا رہا، لیکن ڈی پی او کی طرف سے انہیں یقین دہانی کروائی گئی کہ آپ کو انصاف ملے گا۔ تو دیکھو ایک گھریلو تنازع ہو گیا یا کچھ نہ، چاہے تھوڑی تھوڑی باتوں پر یا ایسی باتوں پر ایک دم سے آپ کسی کی جان لے لیتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ اس کی ماں پر کیا بیتی ہوگی، اس کی بہن پر کیا بیتی ہوگی، کس طرح اتنی مہنگائی کے دور میں ایک بچوں کو پالنا، اور آپ کسی کے بچے کو اسی طرح آپ قتل کر دیتے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کے دلوں کو بھی کچھ نہیں ہوتا، میں تو یہ کہتی ہوں۔ تو دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے یہاں نا یہ اسلحہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے کہ ہر ایک انسان کو دیا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس بھی دیکھیں پستول وغیرہ ہوتا ہے، تو نہیں پتہ چلتا، غصے کی حالت میں کوئی کسی کو مار دیتا ہے، کوئی کسی کو مار جائے۔ جب یہ چیز نہیں ہوگی تو انسان کسی کو نہیں قتل کرے گا نا۔ تو سب سے پہلے تو ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہماری جو پولیس ہے، انہیں چاہیے کہ اس کو بند کریں۔ لائسنس دیتے ہیں تو ایک ایج لمٹ رکھیں، ہر ایک کو نہ دے، جو جس کی ضرورت ہے اسے دے، جیسے کہ سرکاری نوکری کرنے والے ہوتے ہیں، سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، انہیں دے، ہر ایک کو یہ پستول وغیرہ نہ دیں، لائسنس وغیرہ نہ دیں، اس طرح کی وارداتیں کنٹرول ہو جائیں۔ کیونکہ جب انسان کو خود انصاف نہیں ملتا، پھر وہ خود اپنے طریقے سے انصاف لیتے ہیں یا اپنے طریقے سے دوسروں کو قتل کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے تو دوسرے کو قتل کر دیا، ہم تو بہت زیادہ کچھ بڑے ہیں، بلکہ آپ نے دوسرے کو قتل کر کے آپ نے خود کو قتل کیا، کیونکہ آپ نے کسی ایک بے گناہ کی جان لینا ساری انسانیت کی جان لینا ہوتا ہے، اور آپ نے کسی کو قتل کر دیا، اس میں آپ کی کوئی مردانگی نہیں ہوتی، آپ کوئی خوش نہ ہو، کیونکہ اسے آپ نے شہید کیا، وہ مر کے بھی زندہ ہے، شہید کبھی مردہ نہیں ہوتا، شہید کبھی بھی مرا ہوا نہیں ہوتا، وہ زندہ ہی ہوتا ہے، لیکن آپ نے خود کو مار دیا ہے۔ یہ دنیا تو صرف عارضی ہے، 2 دن کی ہے، لیکن اصل زندگی مرنے کے بعد ہے، لیکن آپ تو مر چکی ہیں۔ جس نے بھی اس طرح کے کارنامے کرتے ہیں، دوسروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اس بچے کا کیا قصور تھا جو بکریاں چرانے گیا اور اسے نہیں پتا وہاں پہ آ کے اسے مار کے چلے جائیں گے، ان والدین پر کیا گزری ہوگی، ان بہنوں پر، اس کی والدہ پر کیا گزری ہوگی جنہوں نے اپنا لخت جگر کھو دیا۔
تو یہ ناچاکیاں چاہے وہ جائیداد کی ہوں، چاہے وہ جگہ کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، گھر کی ہو، یہ جگہ گھر دولت سب ادھر ہی رہ جاتی ہے، کوئی نہیں اپنے ساتھ لے کے لے جاتا، لیکن مر جاتے ہیں اس کے اوپر سے کتنے ہی لوگ۔ تو آئے دن ہم رپورٹ کرتے رہتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اب ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پولیس جو ہے وہ اچھے سے انویسٹیگیشن کرے اور یہ جو فیملی ہے اس کو انصاف دے۔ اور آپ سب کا کیا کہنا ہے کہ ہر ایک انسان کو یہ پستول وغیرہ اس طرح کے اسلحہ وغیرہ دینا چاہیے؟ کیونکہ اگر پابندی لگائی جائے نا تو میں کہتی ہوں کہ اس طرح کے قتل کی وارداتوں میں کمی آ سکتی ہے۔ تو آپ سب کا کیا کہنا ہے؟ اپنی فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، یا تو اس کیس کو بھی جرگے کی حد تک ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ ہمارے یہاں جرگہ ہوتا ہے نا، جرگے میں ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔